کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور رکھی ہے مرد نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا۔ بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، وہ تو پھول سے آگے دیکھ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی گل کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کہا کہ انسانی طبع میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، تو پھر اس کو شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے آؤ، حضور کے شمائل کا ذکر سناؤ، حضور علیہ السلام کے مبارک حسن کا تذکرہ اس کے سامنے رکھو، تو پھر اس کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ تیسری بات، کسی شخص کی سیرت کسی کو متاثر کرتی ہے، اور آج کی دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں کریکٹر اور کردار کی بات کرو، تو اگر انسانی زندگی کسی کے کردار سے متاثر ہوتی ہے تو کائنات کے اندر کوئی ایسا کردار ہے ہی نہیں جیسا کردار میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی سیرت کی کہانیاں اپنی اولاد کو سناؤ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ وہ سیرت جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کی سیرت کے جب رنگ دیکھنے ہیں تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور جو قرآن نے کہا ہے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے تو عملی شکل کے اندر آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت دکھائی دیتی، اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھانی پڑے گی۔ کسی شخص کی محبت، کسی شخص کا پیار دل میں ڈالنے کے لیے اس کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، یہ دنیا کا ضابطہ ہے، اس کی عظمتوں کے باب چڑھے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے، میں چھوڑوں اس عنوان کو کہ اس کے دلائل کیا ہیں، لیکن کیا آپ کی اولاد کے سینے میں حضور کی طرف رغبت اور محبت پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کہ آج کی جدید دنیا میں ٹیکنالوجی کی جو فتوحات ہیں، کہ آج پہاڑ کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے کو آج جدید شعاؤں کے ذریعے سے دیکھا جانا ممکن ہے، اور سمندر کی تہ تک اترنے کے فن سے دنیا آشنا ہو گئی ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو میں نے کہا صاحب ہم اس نبی کی بات نہیں کرتے جو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، ہم تو اس نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام عمر ہے اور جنگ نہاوند میں ہو رہی ہے، راستے میں دیوار نہیں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور یہ خطبہ دیتے ہوئے بولتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے اولاد کے سینے میں کس طرح نبی کا پیار جاگے گا؟ میاں تم کس کی بات کرتے ہو جس کو اختیار نہیں ہے؟ وہ تو انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجورا اگا جانتا ہے، اور پتھرانوں کلمے پڑھا جانتا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا ہے۔ ہم تو اس نبی کی بات کرتے می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تم نے اس کی بات کی جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ او دے بنیاں سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں، وہ تو رخ پیر دے خدا قبلے نہیں بدل دیتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ تم نے کس کو دیکھا؟ اللہ اکبر، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرۃ الجبریل کے آگے آگے نہیں۔ اور اقبال بولا تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا، تو ابھی تک کنویں میں تلاش کر رہا ہے۔ میاں تم اس کی بات کرتے ہو جس کے اختیار میں کچھ نہیں،
ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جو انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ آج کی جدید دنیا میں یہ نظم دریافت ہو گیا ہے کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں، آپ فائر کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی کی یہ کرشمہ سازی بھی دیکھنے کو ملی کہ وہ یہاں بیٹھ کے اپنے ہدف کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہدف کو مس کرنا چاہے تو وہ یہاں سے بٹن دبا کے اس کو مس بھی کر سکتا ہے۔ یا وہ فائر کر چکا ہے، میزائل داغ چکا ہے، واپس بلانا چاہے، اس کا ہدف تبدیل کرنا چاہے، اس کا ہدف ختم کرنا چاہے تو اس کو وہاں بیٹھے اختیار حاصل ہے۔ یہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کی فتوحات ہیں۔ آؤ حضور کی چوکھٹ پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں ایک عربی آیا اور عرض کی حضور میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ اللہ، اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو، حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو مان لے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش کب رہے گی؟ تو حضور نے اشارہ کیا، وہ خوشہ ٹوٹ کے قدموں، اب ماننے کے بغیر چارہ نہیں تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کھجور کا ٹوٹا ہوا خوشہ اس کو عطا کر دیتے کہ لے جاؤ اور جا کے بانٹ دو اور دنیا کو بتاؤ، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، وہ ساری زندگی ناز کرتے، فخر کرتے ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں جو ہے وہ نکلی ہوئی کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور نکلے ہوئے میزائلوں کے ہدف تبدیل کیے جائیں گے۔ اس خوشے کو صحابہ میں تقسیم نہیں کیا، اسے بھی نہیں دیا، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، واپس جا کے جوڑ دیا۔ توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی۔ تو اپنی اولاد کو جب حضور کے کمالات سے سناؤ کہ تم کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو، تو یہ چار کام کرنے سے ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ ان کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھاؤ، اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے تذکرے سناؤ، اپنی اولاد کو حضور کے فضائل و مناقب سناؤ، اور اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ۔ دوسری بات فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو دوسری بات تمہارے ذمے ہے اور تم نے سکھانی ہے، تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اختیاری نہیں ہے کہ چاہے تو کر لو چاہے نہ کرو، کہا دوسرا کام بھی تمہارے ذمے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وحب اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پیار بھی تم نے اپنی اولاد کو سکھانا، یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد کے سینے اہل بیت